الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک عزت اور جلال والے رب تمام تر تعریفوں اور حمد و ثنا کے لائق اور مستحق ہیں، اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک اور تنہا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بندگی نہیں۔ کروڑہا درود و سلام حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جنہوں نے نہ صرف دین ہم تک پہنچایا ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، اور یہ وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، ساری انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے اور چنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر نبی الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب رب العالمین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس ماہ مبارک کے متعلق عوام کے اندر، خواص کے اندر بہت سی غلط فہمیاں مسلم امہ کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی غلط فہمی جو کہ لا علمی اور دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دینے پر جنت کی بشارت۔ سوشل میڈیا پر، موبائلز پر ایک میسج ان دنوں گردش کرتا رہتا ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث نہ تو حدیث کی کسی معتبر کتاب میں موجود ہے، بلکہ سرے سے یہ حدیث ہی نہیں ہے، کسی نے یہ ایک چھوٹی بات بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، یعنی جھوٹی بات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے گا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ لہٰذا یہ حدیث صرف ربیع الاول کے موقع پر نہیں
یہ رمضان المبارک کے مہینے کے موقع پر بھی گردش کرتی ہے کہ جس نے رمضان کی مبارک دی تو اس کے لیے جنت واجب۔ یہ ذوالحجہ کے مہینے میں بھی گردش کرتی ہے کہ جس نے ذوالحجہ کی سب سے پہلے مبارک دی تو اس کے لیے جنت واجب۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کسی مہینے کی محض مبارکباد دینے سے جنت کا واجب ہو جانا، اس کا اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو ربیع الاول کے مہینے کا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ وہیں پر دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال یعنی آپ کی وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کو جمع کرنے میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی غم اور صدمے کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب ممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسلمان حد سے بڑھ جائیں، تو اس مہینے کے اندر جب وفات بھی ہے تو خوشی جو ہے وہ زیادہ بڑھ نہیں سکتی کہ انسان شرعی حدود سے ہی باہر نکل جائے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اور آپ کا غم اس قدر بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی غم اس پوری کائنات میں کسی مسلمان کو ہو نہیں سکتا۔ تو غم میں شرعی حدود پامال ہو جائیں، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی موجود ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے پیدائش اور وفات کو ایک مہینے میں جمع فرما کر اس طرف گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غمی اور اس صدمے کو اس قدر نہیں مسلط کرنا کہ ہم شرعی حدود سے ہی باہر نکل جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم نے اتنا بے قابو نہیں ہونا کہ ہم شرعی حدود کو ہی پامال کر بیٹھے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر پیدائش کی تاریخ اور دن، اس کے متعلق بہت سی روایات ہیں جن کو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ باقی یہ چند معروضات اور گزارشات تھیں جو ربیع الاول کے مہینے کے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔